بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. انسانی تاریخ میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیوں سے جانے جاتے ہیں. لائک حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ اپنی معصومیت، اپنی حیا، اپنے کھلے ہاتھ کی وجہ سے جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کمال بات کہی. آپ اس پہ غور کریں گے تو یوں سمجھے کہ سوچنے کے 10 رستے، 10 دروازے کھل جائیں گے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حرام چیزوں سے لذت لیتا ہے اور لطف لیتا ہے، بس وہ اتنا یاد رکھے کہ لطف فنا ہو جاتا ہے، لذت فنا ہو جاتی ہے اور گناہ زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے. ننگ اس کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ باقی رہتی ہے. اس کو اگر دوسرے اینگل سے لیا جائے تو یہ جو ہمارے سیانے کہا کرتے تھے، عام طور پہ دادا، نانا، بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا جو بدی کا کوئی بھی شکل ہو اور کسی بھی عمر میں کی جائے، یہ بدبخت پیچھا کرتی ہے اور گھر تک آتی ہے. کچھ لوگ اسے مکافات عمل کہتے ہیں، کچھ اسے اللہ کی طرف سے ایک یوں سمجھیں کہ سمجھانے کی گھنٹی کا نام دیتے ہیں، کچھ اسے سلجھے ہوئے سمجھدار اور عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ گردانتے ہیں. جن دنوں میں یونیورسٹی آف لاہور میں تھا تو ہمارے ایک پی ایچ ڈی دوست جو لندن سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، وہ میرے کمرے کے بالکل ساتھ ان کا کمرہ تھا. اور جب ہم کلاسوں سے فارغ ہو جاتے تو یہ جیسے انسانی نفسیات کا ایک ہوتا ہے لازمہ کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. دوپہر میں ہمارے پاس وقت ہوتا تھا جب کھانے کا وقفہ ہوتا تھا. ایک روز انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں اور کنڈی لگا لی. تو جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا اختر عباس صاحب میرے دل پہ بہت بوجھ ہے، میں نے آج تک کسی سے نہیں ذکر کیا پر آپ سے کرنے لگا ہوں. اس کے بعد انہوں نے جو بات سنائی وہ میں سچی بات ہے اب بھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں لندن جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا مجھے اپنی کلاس فیلو سے محبت تو نہیں ہوئی، پر چونکہ وہ انگریز تھی، اس کا جسم گورا چٹا تھا، مجھے وہ بہت اٹریکٹ کرتی تھی اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ تھوڑا موو کروں، میں اس کے ساتھ گھوموں اور اس کی قربت میں کچھ وقت گزاروں. انسان چھوٹی چھوٹی خواہشیں اپنے دل میں پالتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک روز ہم دیر گئے کلاس اور ٹیچر کے ساتھ بیٹھے رہے. ڈسکشن کے بعد ہم لائبریری چلے گئے. جب رات کو 9-10 بجے تو میں نکلا لائبریری سے تو اتفاق سے وہ بھی اس وقت نکل رہی تھی. تو لائبریری سے یونیورسٹی کا گیٹ کافی دور تھا. ہم دونوں ٹہلتے ڈہلتے گیٹ کی طرف چل پڑے، باتیں کر رہے تھے. جو پہلی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. یہ خواہش ایسی ظالم ہے، میں کبھی کہتا ہوں یہ سانپ کی طرح ہے، انڈے بچے دیتی ہے اور دیتی چلی جاتی ہے. اس میں لازمی اس کا اگلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چھونے کو دل کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر میرا جی چاہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے، ہم دونوں جا رہے ہیں تو میں ذرا اس کو چھو کے تو دیکھوں کیسا احساس ہوگا. تو ہاتھ اس نے قریب کیا، چلتے رہے. اچھا جس لمحے اس کے دل میں خیال آیا اس کے کچھ لمحوں کے بعد ہی اس کو یہ موقع مل گیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اس نے بھی آگے سے کوئی ریزسٹ نہیں کیا. تو ہاتھ تھامتے ہوئے وہ چلتے چلتے دروازے تک پہنچے یونیورسٹی کے. وہاں سے اس لڑکی نے ہیلو کیا اور وہ دائیں طرف کو چلی گئی، یہ وہاں سے بائیں طرف کو چلی گئی. اچھا اس کے شاید دل میں حاشیہ گمان میں کوئی خیال بھی نہیں ہوگا جو یہ سوچ رہا تھا، جو ان کے دل میں آیا. حالانکہ بھلے آدمی ہے لیکن یہ جو شیطان ہے یہ تو ہر لمحے انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو رب نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے. اسے لڑنے کا نہیں کہا، اسے بچنے کا کہا کہ جب وہ آپ پہ حملہ آور ہو تو اس وقت اس سے کشتی کرنے کی بجائے اور اس کو اس کے ساتھ بالکل اکڑنے کی بجائے وہاں سے خاموشی سے سر نیچے کر کے نکل جانا چاہیے. اللہ غریق رحمت کرے، اشفاق صاحب کہا کرتے تھے اگر کبھی شیطان حملہ کرے تو اسے لڑنے مت بیٹھ جانا. جب شیطان دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اسے چیلنج مت دینا کہ اور میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں اور میرا ایمان بڑا تگڑا ہے اور میں بڑا مضبوط ہوں. اللہ کی مدد مانگو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور وہاں سے چپ کر کے نکل جاؤ. پھر وہ سنایا کرتے تھے کہ ایک
बुजुर्ग ने अपने शागिर्द को, जो उनके पास तालीम हासिल करने आया था, उसने कहा सर मैंने तालीम मुकम्मल पा ली। तो उसने कहा ठीक है, तुम अपने गांव जाने से पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और भेड़ें जा रही हों और भेड़ों का गडरिया साथ ना हो और जो तुम पास से गुजरने लगो तो एक कुत्ता दूर से आए जो बलडोग किस्म का हो और गुस्से से आके तुम पे वो भौंकने लगे, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा उस्ताद मोहतरम आपसे पढ़ाई की है, आपका शागिर्द रहा हूं, डरूंगा नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। उस्ताद ने कहा ना मेरे बच्चे ये ना कर, फिर सोच। उसने कहा उस्ताद मोहतरम लड़ाई के अलावा तो चारा ही नहीं है, मैं उसका मुंह पकड़ लूंगा और काटने से पहले पहले जब तक वो मुझे काटेगा मैं उसका मुंह, उसका जो दोनों जबड़े हैं वो चीर के रख दूंगा। फिर उस्ताद ने कहा नहीं तेरी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, दोबारा तुम पढ़ो। 1 साल उसने और पढ़ा और जब अगले साल जाने लगा तो उसने फिर उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस्ताद मोहतरम मैं उस वक्त कुत्ते से लड़ाई नहीं करूंगा, बल्कि उस लम्हे रुक कर बावाज़े बुलंद उसके मालिक को पुकारूंगा कि कहाँ हो। जिस लम्हे उसका मालिक ये आवाज़ सुनेगा और भागेगा या वहाँ से आवाज़ देगा तो वो जो भौंकने वाला या काटने वाला कुत्ता है वहीं रुक जाएगा। शैतान का मामला भी ऐसा ही होता है। हम आमतौर पे उस गडरिए को, उस मालिक को, उस खालिक को आवाज़ नहीं देते, मदद के लिए पुकारते और वहाँ आमतौर पे फिर हार जाते हैं और उससे शिकस्त खा जाते हैं। जब वो वहाँ से शाम को घर अपने कमरे में पहुँचे जहाँ वो ठहरे हुए थे तो उन्हें पाकिस्तान से फ़ोन आया, उनकी अहलिया का था। और उनकी अहलिया लाहौर में एक जगह है टाउनशिप, वहाँ हेड मिस्ट्रेस थी, अच्छी खासी उम्र थी, बच्चे उनके माशाल्लाह बड़े बड़े थे। उसने रोते हुए कहा कि आज मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ। मैं जिस रिक्शे पे स्कूल आती और जाती हूँ, कई सालों से मेरा आना और जाना उसके साथ है, उसने कभी निगाह भर के नहीं देखा, लेकिन आज जब मैं घर के करीब उतरी तो उस बदबख्त ने आगे बढ़ के मेरे हाथ पे हाथ डाला और मुझे रोका और मुझे पकड़ा। वो तो अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से मेरी अंदर हिम्मत पैदा हुई और मैंने अपने रब को पूरी शिद्दत से और कुव्वत से पुकारा और साथ ही अपने बेटे को आवाज़ दी तो उसने डर के मेरा हाथ छोड़ दिया। वो कहते थे और उस वक्त उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उनका अख्तर साहब मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई मैं उस अफीफ़ा को, उस बीवी को ये बता पाता कि उस बदबख्त ने ये दस्त दराजी नहीं की थी, ये तो वो गलती थी, ये कोताही थी जो मेरे ही हाथों, मेरी ही नीयत से सरजद हुई थी। और मैं जो पढ़ता था और बताता था और समझाता था कि बदी पीछा करती है और अपने ही घर तक आती है, काश उस लम्हे से पहले उस गुनाह बेलज़्ज़त से मैं बच जाता तो इस तकलीफ से भी बच जाता। पर उसके बाद फिर वो अल्लाह का शुक्र करते थे कि मौला ने उसको बड़ी गलती का मौका नहीं दिया, बड़ी गलती पे जाने का उसको रास्ता नहीं दिया और वो आइंदा ज़िंदगी में बहुत कोताहियों से बच गया। मेरा रब आपको भी मुझे भी हमेशा बचाए रखे और हर मुश्किल में वो खुद पहुंच जाए हमारा हाथ बटाने, हमें शैतान से बचाने। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके प्यारों को भी, और सलामती के सफ़र में आप दूसरों के लिए भी सलामती का बायस बने। अस्सलाम।